بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ آج ہم ایک بیان کر رہے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اسلام میں فرض ہے، اس لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بات تو یہاں ہے کہ روزہ ایک کٹھن عبادت ہے، اور خاص طور پر گرمی کے روزے تو بچوں کے لیے بہت ہی مشکل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے مقرر کردہ حدود میں رہنا، اور لڑائی جھگڑا، چوری، ملامت، گالی گلوچ اور ہر طرح کے برے کاموں کو چھوڑ دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک مقام پر روزہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے روزے کی حالت میں لڑنا جھگڑنا چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر بنی آدم کو نیکی 10 گنا سے 100 گنا بڑھا دی جاتی ہے، سوائے روزے کے پاس وہ میرے لیے ہے، اس میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، کیونکہ وہ میرے لیے اپنی شہوت اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے۔ تو دوستو، روزہ دار کے لیے دوہری خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جو اس کو روزہ افطار کرتے وقت ملے گی، اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ملے گی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک عطر کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ ڈھال ہے، جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ فحش بات کرے اور نہ شور مچائے۔ اگر اس کو گالی دی جائے یا کسی سے کوئی لڑے تو وہ کہے، میں روزے سے ہوں۔ تو دوستو، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مطابق ایک حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بتانا چاہیے کہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں سب سے زیادہ تربیت صبر و شکر کی ہوتی ہے۔ اگر ہم شروع ہی سے یہ باتیں ان کے ذہن میں ڈال دیں اور خود بھی اس کی عملی نمونہ بنیں تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ بچوں پر اس کا اثر ہوگا، کیونکہ بچے آخر کار وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن، تفسیر، حدیث کو پڑھنے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔